کہ ہمارے آقا و مولا بارگاہ خدا میں ہم گنہگاروں کی سفارش کیجیے اور ہمارے حالات پر رحم فرمائیے۔ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہے، اللہ مسلمانوں کو موذی حکومت سے نجات عطا فرمائے۔ کہیے آمین ثم آمین۔ رہتی دنیا تلک مٹ نہ پائے گی جو خدمت اتنی تاج و شریعت کی۔ عزیزان گرامی، فقیر محمد کلیم حنفی رضوی اس وقت عرض پاک طیبہ پر ہے اور میرے عزیز ترین شاگرد مولانا سید حسین حنفی صاحب نے یہ گزارش کی کہ آپ فیس بک پیج پر لائیو آ کر لوگوں کو گنبد خضرا کا نظارہ کرائیں۔ حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ روئے زمین کا سب سے حسین منظر اس خاک دانے گیتی پر شاید اس سے حسین کوئی جگہ ہو، اور میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ایک بات عرض کر دوں میں کہ یہاں پر لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے اور کسی نہ کسی کی صورت آپ کو نظر ہی آ جائے گی، تو ان کی صورت دکھانا مقصد نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویڈیو بنانا یہاں کتنا مشکل ہے۔ اب میں آپ کو جنت البقیع دکھانا چاہتا ہوں، لیکن نیچے کیمرہ کروں گا تو تصویریں نظر آ جائیں گی، مرد و خواتین یہاں گھوم رہے ہیں، ہے نا۔ وہ سامنے جنت البقیع شریف ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہے، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بضع منی، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان نجدیوں نے ان کے مقدس سر سے چادر چھیننے کی ناپاک کوشش کی ہے، یعنی ان کے مزار پاک کو مسمار کر دیا، اور بے شمار صحابہ کرام اندر آرام فرما ہے، ان کی مزارات کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ یہ مسجد نبوی کا صحن ہے۔ الحمدللہ یہ اتنی وسیع و عریض مسجد ہے کہ یہاں بیک وقت 5 لاکھ افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ جی دیکھیں آپ کتنی وسیع و عریض ہے۔ بس آپ یہاں کے مقدس مناظر کو دیکھیں اور محظوظ ہوں، اور ہر وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بآواز بلند پڑھیے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بالکل پڑھتے رہیے، اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی اتوا متوا کتوا مجھے نظر آئے تو یہیں کوٹ دوں اس کو۔ ہاں سبحان اللہ، اتنا پیارا منظر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیدار کیجئے، اپنے آنکھوں میں ضیاء کو بڑھائیے، روشنی میں اضافہ کیجئے، اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیے، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اسی مقدس گنبد کے نیچے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور انہی کے پہلو میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں بالکل گنبد خضرا کے سامنے ہوں، اور آپ سب کے لیے، جملہ اہل اسلام کے لیے، مسلمانان ہندوستان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا بارگاہ خدا میں ہم گنہگاروں کی سفارش کیجیے اور ہمارے حالات پر رحم فرمائیے۔ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہے، اللہ مسلمانوں کو موذی حکومت سے نجات عطا فرمائے۔ کہیے آمین ثم آمین۔ اور شاہین باغ میں جو خواتین اسلام بیٹھی ہوئی ہیں، اور بھی مختلف جگہوں پہ، دہلی میں، میرٹھ میں، علی گڑھ میں، جہاں جہاں مسلمان اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے جان، مال، عزت و آبرو کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور دنیا بھر میں جہاں کہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان پریشان ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کرم فرمائیں، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں۔ سرکار ہم کمینوں کے اطوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ آپ سب دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ آن لائن آئے اور جو لوگ گزارشات کر رہے ہیں دعا کے لیے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان سب کی جملہ جائز مرادوں کو پورا فرما دیں۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے
جملہ اہل اسلام کی خیر فرما، جملہ مسلمانان ہند کو ایمان پر مستحکم فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جتنے کفار اشرار بدکار فجار مسلمانوں کے آزار پر درپے ہے ان سب کو نیست و نابود فرما، اور اسلام کا سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما۔ آخر میں اس مقدس سرزمین سے تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آن لائن، مولانا حسین حنفی صاحب کی کوششوں سے یہ چیز ممکن ہو پائی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حضرت یہاں آئیں اور کچھ دیر لوگوں سے خطاب کریں۔ تو اب یہ کوئی لمبا چوڑا موقع تو نہیں ہے جس میں آپ سے تقریر کروں، بس آپ حضرات کے لیے میں نے دعا کر دی اور آپ کی جان و مال کو اللہ و رسول کے حوالے کر دیا، اور آپ کو یہ خوبصورت منظر جو کائنات کا سب سے خوبصورت منظر ہے، ایسا منظر کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں ادب گاہ ہیست زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید انجا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جو عرش اعظم سے بھی نازک ہے، اور جہاں حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں، اور یہاں وہ ذات آرام فرما ہے جس کے بارے میں امام جامی کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ جب رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا نام پاک لینا ہو تو ہزار بار مشک و گلاب سے منہ دھو لو، پھر بھی بے ادبی ہونے کا شک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرت آسی غازی پوری فرماتے ہیں او پائے نظر ہوش میں آکو یہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اتنا مقدس مقام اور ایسی پرعظمت بارگاہ کہ جہاں 70,000 صبح ہیں تو 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بحیثیت خدام ملائکہ کا ہجوم آتا ہے، اور جس وقت میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں یا آپ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی، آپ کی روزی میں برکت کی، آپ کے علم میں اضافے کی، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت کی، تو آپ کو معلوم ہے یہاں فقط میں دعا کر رہا ہوں، آمین کہنے والے لاکھوں ملائکہ یہاں موجود ہیں۔ یہاں کی گلیوں میں، یہاں کی سڑکوں پر، یہاں کی فرش پر نہ جانے کتنے اولیاء اللہ اقطاب اوتاد ابدال اغواس غلام بن کے پھر رہے ہیں، جاروب کش کی حیثیت سے ہیں یہاں پر۔ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی ہیں، تمام سلاسل سے تعلق رکھنے والے اہل سنت و جماعت کی جتنی تنظیمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہی ہیں، حبیب یا رسول اللہ انہیں فروغ عطا فرمائے، انہیں ترقیاں عطا فرمائے، اہل سنت کے مدارس کو شاد و آباد رکھیں، علماء اہل سنت کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام جتنی خانقاہیں اہل سنت و جماعت کی ہیں، جتنی سلاسل، سبحان اللہ، بہت ٹھنڈی ہوا، زوردار ہوا، مدینے کی خوشبودار ہوا ہمارے جسم کو چھو کر گزر رہی ہے۔ مولا تعالیٰ اس ہوا کو سلامت رکھے اور بار بار یہاں آنا نہ